السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نافرمان اور گنہگار اور کافر لوگ جب قبر میں جائیں گے تو ان کو کس قسم کے عذاب دیے جائیں گے۔ جہنم میں تو کافروں اور مشرکوں کو لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں سے مارنے کا عذاب ہوگا ہی۔ اس کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کافروں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کافروں کو مارنے والے گرز اس قدر وزنی ہوں گے کہ اگر ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور زمین پر بسنے والے سارے کے سارے جن و انس اس کو اٹھانا چاہیں تو وہ اس کو نہیں اٹھا سکیں گے۔ جہنم سے پہلے قبر میں کافروں کو گرزوں اور ہتھوڑوں کی مار کا عذاب دیا جائے گا۔ عذاب قبر کی تفصیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں ناکام ہونے کے بعد اندھے اور بہرے فرشتے اس پر مسلط کر دیے جائیں گے، جس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے، اور یہ گرز اتنا وزنی ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس گرز سے وہ اندھے اور بہرے فرشتے اس دوزخی کو، اس قبر کے نافرمان گنہگار کو ماریں گے، جس سے وہ چیخے اور چلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کافر کی چیخ پکار کی آوازیں مشرق سے مغرب کے درمیان انسان اور جنات کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے۔ فرشتے کی مار سے کافر مٹی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر اس میں روح ڈالی جائے گی، اور یہی عمل بار بار دہرایا جاتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے کہیں زیادہ شدید اور المناک ہوگا۔ قبر میں اگر ہتھوڑوں اور گرزوں سے مارنے والے فرشتے اندھے اور بہرے ہوں گے تو جہنم کے فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی جہنم پر نہایت بے رحم اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کا پہلا جتھا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو دروازے پر 4 لاکھ فرشتے عذاب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، جن کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور نہایت سیاہ ہیں، اور ان کی کچلیاں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، اور وہ سخت بے رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں میں ذرا برابر رحم ان کے دلوں میں نہیں رکھا۔ ان فرشتوں کی دوسری خوبی اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ فرشتے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جیسا عذاب کرنے کا حکم دیں گے، فرشتے فوراً ویسا ہی عذاب دینا شروع کر دیں گے، لمحہ بھر کے لیے بھی وہ وقفہ نہیں کریں گے۔ یہ فرشتے ایسی ایسی تدبیریں ترکیبوں سے کافروں کو سزائیں دیں گے کہ بڑے بڑے مجرموں کا پتا پانی اور کلیجہ چھلنی ہو جائے گا۔ یہ ہے کافروں کا انجام اور کافروں کی سزائیں۔ اور ایک اور دردناک عذاب جو کہ قبر میں دیا جائے گا کہ جہنم میں زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب تو ہوگا ہی۔ سانپ اور بچھو دونوں انسان کے دشمن سمجھے جاتے ہیں، اور دونوں کے نام میں اس قدر خوف اور وحشت ہے کہ اگر کسی جگہ سانپوں اور بچھوؤں کا ٹھکانہ ہو تو انسان وہاں رہائش اختیار کرنا تو دور کی بات، کوئی وہاں سے گزرنے کا بھی خطرہ مول نہیں لیتا۔ اور جہنم سے پہلے قبر میں کافروں کو سانپوں کے ڈسنے کا عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ عذاب قبر کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کافر جب منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو قیامت تک اس کا گوشت نوچتے رہتے ہیں اور اسے ڈستے رہتے ہیں۔ قبر کے سانپ کے بارے
بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر وہ سانپ زمین پر ایک دفعہ صرف پھونک مار دے تو روئے زمین پر کبھی کوئی سبزی نہ اگنے پائے گی۔ قبر کے سانپ کے بارے میں ابن حبان کی روایت میں ہے کہ ایک ایک اشدہے کی 70 منہ ہوں گے جن سے وہ کافر کو قیامت تک ڈستا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ جہنم کے سانپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا قد اونٹ کے برابر ہوگا اور اس کے ایک بار ڈسنے سے کافر 40 سال تک تکلیف محسوس کرتا رہے گا۔ قبر میں اور جہنم میں ڈسنے والے سانپ یقیناً دنیا کے سانپوں کے مقابلے میں ہزاروں گنا زہریلے، خطرناک اور وحشتناک ہوں گے، لیکن دنیا میں ایک عام زہریلے سانپ کے ڈسنے سے انسان جس المناک کیفیت سے دوچار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ انسان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، نمبر 2 زہر سے متاثرہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، نمبر 3 ناک، منہ، کان، حتیٰ کہ آنکھوں سے بھی خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت محض ایک بار سانپ کے ڈسنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تصور کیجئے کہ جس انسان کو دنیا کے سانپوں کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ زہریلے سانپ بار بار ڈس رہے ہوں گے، وہ انسان کس قدر عذاب علیم میں گرفتار ہوگا۔ بچھو کے ڈسنے کا اثر سانپ کے ڈسنے کے اثر سے بالکل مختلف ہوتا ہے کہ بچھو کے ڈسنے سے انسان فوری طور پر 2 طرح کی تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 جسم سوج جاتا ہے، نمبر 2 سانس لینے سے تکلیف اور گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ جہنم کے بچھو کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خچر جتنا بڑا ہوگا اور اس کے ایک بار ڈسنے سے کافر 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرتا رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچھو کے مسلسل ڈسنے کے نتیجے میں جہنمی کی سوجن میں بہت اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کی سانس میں گھٹن لمحہ بلمحہ بڑھتی جائے گی۔ یہ اس عذاب علیم کا ایک حصہ ہے جو جہنم میں کافروں کو دیا جائے گا۔ کافر جہنم میں ان سانپوں اور بچھوؤں کو مار ڈالیں گے یا کہیں بھاگ پائیں گے یا کوئی ایسی جا پناہ ڈھونڈ لیں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ حجر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے وہ وقت بھی آئے گا جب کافر لوگ پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن اے ایمان والو، جہنم اور اس کے عذابوں پر یقین رکھنے والو، تم اللہ کے عذابوں سے ڈر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے عذابوں کو جاننے اور ماننے کے باوجود اس کی نافرمانی کرنا اور بھی اللہ کے عذاب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ربانی ہے پھر کیا تم اللہ کی نافرمانی سے باز آتے ہو؟ اور یہ ہے وہ ڈیٹیلز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ قبر میں کیا عذاب ہوں گے نافرمانوں کو، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جسم کتنے بڑے کر دیے جائیں گے جہنمیوں کے۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔